صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک اس نازک دور میں ہم بیچاروں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما. میرے مالک انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما. بہت بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام احباب بالخصوص جو اس وقت اس مجلس اعزاء کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری بندے تک واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اگر اپنی طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرے مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں. اس گرمی کے موسم میں بھی آپ لوگ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے مظلوم کربلا کے ذکر اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت علی علی اور حسین حسین کرتے ہوئے گزار دیں. طبیعت ہے جناب کی 10 منٹ بات کی جا سکے؟ زیادہ نہیں پڑھنا، بہت کم پڑھنا ہے اور اپنے بعد اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے منبر کرنا ہے. بس آپ کو جہاں سے بھی بات پسند آئے آپ مجھے دعا کرتے آئیے گا. ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. گرمی تھوڑے سامنے وے ہاتھ لاونا وے تو ٹور پاؤنا وے یا علی یا علی بتوسی بھی نال نال ہاتھ چامنا وے تب رلے بار بھی سائے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. بوہانہ شہر کے حوالے سے عزاداری کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو شاید وہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، لیکن خدا آپ لوگوں کی مروجہ عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں. میں جو دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مصرع جلال پور ہندوستان سے چلا ہے اور چلتے چلتے بوہانہ تک آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو سنانے کے بعد یہیں چھوڑ کے جانا ہے یا آگے ساتھ لے کر جانا ہے. لفظ ہے تیغ. تیغ کہتے ہیں تلوار کو. آخری صف تک جسے یقین ہے امام حسین دیکھ رہے ہیں وہ ان کے گھر بیٹھ کے میرا حق نہ رکھے، اور جسے نہیں یقین مولا کے دیکھنے پہ وہ چپ رہے. میں اس کے چپ رہنے پہ راضی ہوں. تسی مطلب دی ونڈ کرو. میں گل شروع کرا. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. جن کے ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت ہے، ایڈی گرمی چھت پت دے وچنگا مجھے بھی نہیں لگتا جے انہوں کھول دے ہوتا. یہ معجزہ سر مقتل
معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو دکھا دیا جائے۔ برادر محترم، عزت مآب، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، عزائے مظلوم کے حوالے سے ایک بڑا روشن سا نام، جناب ذاکر اہل بیت رائے ساجد اکرام صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ یہ معجزہ بھائی میں نے ویکھیا ہے، ایڈی گرمی دے وچ پچھو راہ لبدا لبدا جے میرے کول آ کے بہ وی گئے نے تے چپ رہن دا کی فائدہ؟ ایڈا ٹل مار کے جو اتھوں تک آ گیا میں تو میرا بڑا ڈیسیژن لے، ہن ججمنٹ بند کر، میں 34-70 تیرے تے نچھاور پہ کردا، تو جویں بھی سن میں تیرے تے راضی ہاں، لیکن میں تک انج کہ میں پتہ لگے میری گل تیرے تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ میں مصرع پہ پڑھدا، مہربانی موسم خراب ہے، جلدی جلدی کم ٹوریے، یہ معجزہ، لیکن وعدہ ہو گیا بات میرے قد سے بڑی ہوگی۔ جسے یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں جلتا ہے ہاتھ اٹھائے، جسے نہیں یقین میں جلدی ممبر چھوڑ لوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا۔ ہندوستانی لہجہ مصر جلال پور سے چلے ہیں انکل، بیٹھیں گے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو ممبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے، حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے، میرا بھیرا اپنا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ اچھا اس سے اوپر چلیں، اس سے بھی اوپر چلتے ہیں۔ اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، رہیے گا میرے ساتھ، میں مصرع اس سے بھی بڑا پڑھ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، بھائی عرفان، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی۔ اس اتنے بڑے شیعہ سنی بھائیوں کے اجتماع میں ہے کوئی بندہ جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے جتنے دل سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی جولیاں پھیلائیے اور ان کی وسعت مجھے بتائیے۔ اگر آسمان نہ اترے تو ہم بیچارے یہاں آئے کیوں؟ ورنہ جسے پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے اس سے بات کیسے کروں؟ دکھا دیا جائے، مسکرا دیا جائے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ ارے جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہے، یہ جوانیاں سلامت رہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو، حیدر حیدر، مل کے نعرہ حیدری۔ آپ لوگ باخدا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم بیچارے اکیلے رہ جائیں گے۔ اب بات ایسی ہے کہ میں بات کر نہیں سکتا، میں شعر پہ شعر پڑھ سکتا ہوں۔ میں پڑھ رہا ہوں مصرع، خدا کو فکر ہے میرے بھائیوں، آپ کو مولا کا واسطہ، بدلے میں پہلی 3 لائنوں کی چھٹی، چوتھے مصرے پہ دکھ لگے جاؤں گا، مولا کی قسم ابھی تک زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ بھوانا جیسی جگہ سے مایوس واپس گیا ہوں، لیکن دکھ لگے گا اس بندے پہ جس نے جان بوجھ کے چوتھے مصرے کو بھی ضائع کر دیا۔ میں پہلے 3 مصروں پہ کچھ نہیں مانگ رہا، میرا قد چھوٹا ہے بھائی ساجد، میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ ارے سنیے شاعری، شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے جوان سوشل میڈیا کے یوزرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے یوزرز، میں دیکھنا چاہتا ہوں بات پہنچی کہ نہ پہنچی۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، شیر زہرا، یہ لکھنوی لہجہ ہے۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، بڑی جلدی میں جا رہا ہوں۔ مصرع شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ۔
حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، پتہ نہیں کیوں ڈھلا بیٹھا ہوئے میرا بیرا، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، سننے والے نہ ہوں تو بیچارے پڑھنے والے کہاں جائیں گے؟ کوئی شبیر کے اچھا آپ یقین کیجئے، یہ پڑھے لکھے ذاکرین میرے بعد بیٹھے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، دنیا جہان میں پڑھنے والا سننے والے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ذکر حسین ابن حیدر میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ذکر نہ پڑھنے والوں کا محتاج ہے، نہ یہ ذکر سننے والوں کا محتاج ہے، نہ یہ ان ریکوائرمنٹس کا محتاج ہے جو ہم لوگوں نے پروٹوکولز بنا دیے۔ علی بادشاہ اور علی بادشاہ علیہ السلام کے بچوں کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ساجد بھائی ایک عسکری آپ دیکھ رہے ہیں، آصف بھائی، سر جی، سر ہو میرا بھیرا، 1,00,000 عسکری خدا میرے بس میں کرے میں وار کے پھینک دوں۔ اب یہ اس بھائی کی طبیعت دیکھ کے مجھے مصرع یاد آ گیا، پوری دنیا میں ذکر علی پڑھنے سننے والوں کا محتاج، میں بھوانے کے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں، مزاج کا محتاج نہیں ہوتا یہ ذکر میرے بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مولانا بلال کاظمی نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ ذکر محتاج اس لیے نہیں کیونکہ غرور، ارے غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو اللہ واہ واہ کرے۔ میرے بھائیوں میں بڑی جلدی شاعری پڑھ کے جا رہا ہوں، نہیں، علی کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو۔ میں اندر باخدا کمرے میں بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہا تھا، علی کا ذکر ہو اللہ۔ اور عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم میں واحد بادشاہ ہے جس کا نام ہے علی، جس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، جس نے یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، جس نے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کس پارٹی سے ہو۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں وہ اکیلا بادشاہ تھا جو سلونی سلونی کی صدا لگا کے چلا گیا۔ اب چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی پھرے دنیا، اس دنیا کو علی نہیں ملیں گے۔ وہ اکیلا بادشاہ تھا، عزت حسین کی قسم، جس کے در پہ جو آیا، جب آیا، جہاں آیا، جیسے آیا، جس رنگ میں آیا، جس پلیٹ فارم پہ آیا، چشم انسانیت نے نہیں دیکھا۔ بدترین دشمن علی مورخ کے قلم میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ سکے کہ علی کے در سے کوئی خالی گیا ہو، یا علی نے کسی کو خالی، جو جہاں جب جیسے۔ ممبر پہ کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا عالم پایا، محراب میں کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا نمازی پایا، میدان میں کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا جنگجو پایا، کرسی قاضی پہ کوئی آیا تو اس نے علی کو سب سے بڑا جج پایا۔ جو جب جہاں جیسے، انسان، حیوان، جنات، فرشتے، کوئی علی کے در سے۔ اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں سورہ دہر کی اس آیت کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نہیں کہہ رہا شیعہ فیملی کا پالا ہوا علی عباس عسکری، اہل سنت برادران کہہ رہے ہیں پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے اور روٹیاں لے کے جانے والے کوئی مدینے کے بھکاری یا سوالی نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، زہرا سے مانگنا۔ ارے ہاں 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 ہاں، ہن تلا نبوی تھا یوتا ہوتا ہوتا تھائی روی، زہرا سے مانگنا، علی سے مانگنا بدعت۔ میں 10 گھنٹے بھی بات کروں ولایت علی پہ تو وہ کم ہے، میں 2 مصرے پڑھ کے سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ قبلہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ ارے علی نہ دے، مجھے ڈھیر سارے بھائیوں کا مقدر پڑھنے کا حکم ہے لیکن میں نہیں پڑھ رہا۔ علی نہ دے، آصف بھائی، علی نہ دے تو زمانہ۔ آپ کے سامنے مولا کا واسطہ، آپ لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں علماء، عرفاء، خطباء، شعراء، بڑے بڑے ذاکرین آتے رہتے ہوں گے، آپ کے سامنے میں منت کر رہا ہوں، اب آپ کے پاس کوئی ذاکر آئے پلیز آپ اس سے یہ کہیے کہ ہم نے بہت سن لیا علی کی تلوار اچھی چلتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ خیبر خندق واحد ٹائٹل ہیں جو مولا علی کے نام رہیں گے۔ آپ نیازیں دیتے ہیں، آپ لوگوں کی سال بھر کی محنت ہے، آپ پڑھنے والوں کو جب بلائیں تو ان سے کہیں کہ ہمیں فلاسفر علی سناؤ،
ہمیں عالم علی سناؤ، ہمیں جج علی سناؤ، ہمیں سائنٹسٹ علی سناؤ، ہمیں خطیب علی سناؤ. ارے بے شمار کوالٹیز علی علیہ السلام کی پرسنالٹی میں ہے. کوئی یہ بات تھوڑی ہے کہ مولا جہاں گئے مولا کسی دی دھوڑ لائی تے کسی دی بانگ کٹی. نہیں ہے میرے بھائیو ایسا. تصدیق کریں گے ساجد بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. میں ذمہ دار ترین قوم کے پلیٹ فارم سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندہ میری بات کو غلط ثابت کر دے. اللہ کی اس پوری کائنات میں بعد از رسول خدا واحد بادشاہ ہے علی، جو ساری زندگی کبھی کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں. علی نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے. ہائے ہائے ہائے. ارے کہاں چلے گئے ہو میرے جوان بھائیو؟ ارے یہ میری قوم، یہ ینگ جنریشن، یہ سریلے سریلے قصیدوں پہ اٹھ کے بولنے والے، او میرے جوان بھائیو، علی نے جب مارے اس کے دشمن مارے. علی کسی سے پرسنل نہیں ہوئے. علی علیہ السلام کسی سے ذاتی انشاءاللہ نظر نہ لگی. فوٹو چیک کے فیس بک تلے سما. علی کسی سے پرسنل. آپ جس کیبینٹ میں جائیں آپ کو علی وہاں بے مثال ملیں گے. آپ جہاں یہ مجمع بہت شاندار ہے باخدا، اس محلے سے میں آپ لوگوں کو سلام کروں. آپ جہاں جائیں آپ کو علی سے بڑا خطیب نہیں ملے گا، آپ کو بڑی سے بڑا عالم نہیں ملے گا. عرفان بھائی آپ کو علی سے بڑا جج نہیں ملے گا. آصف بھائی آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن. بلکہ میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں، میں کہتا ہوں رات ہو جائے گی اگر میں مولا کی اس کوالٹی پہ بات کروں کہ علی عالم کتنے بڑے تھے، یا وہ سوالات جو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے مولا علی سے کیے. ہوا ہی نہیں ہے ایسا کہ علی کے پاس سوال آیا اور علی کو جواب نہ آیا. بلکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد بادشاہ تھا جو سوالی سے کہتا تھا سوال ابھی اپنے اندر رکھ اور مجھ سے جواب لے لے. آپ اداس بیٹھے ہیں، مسکراتے تو رہیے. میں ذکر علی کر رہا ہوں. ذکر علی چہرے کو رونق دیتا ہے، سینوں کو ٹھنڈک دیتا ہے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ مرجھانا نہیں چاہیے. میں جا رہا ہوں، مجھے گرمی کا احساس، میری پوری توانائی لگ رہی ہے میرے بھائی. بس مسکراتے آئیے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ علی مسجد کوفہ کے ممبر پہ تشریف فرمائے. بیچ مجمع سے یہودی عالم نے اٹھ کے، ایک ہی سوال پڑھوں گا ممبر چھوڑ دوں گا. بیچ مجمع سے یہودی عالم نے اٹھ کے سوال کیا. اس نے کہا یا علی مجھے آپ کے آقا، علی نے فرمایا نا سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہوں گا لیکن تم پاؤ گے نہیں، کھو چکے ہوگے. مجھ سے کچھ پوچھ لو. وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی. جو بھی بولا اس کا شکریہ، جو بھی بولا اس کا شکریہ. اس نے کہا کنٹروورشل شاعری سے اجتناب کیجیے. اس نے کہا کہ سوال لایا ہوں، ضرورت ہے. اس نے کہا سوال لایا ہوں. فرمایا میں تو ممبر پہ بیٹھا اس لیے ہوں کہ تو کچھ پوچھے اور میں تجھے عطا کروں. انہوں نے کہا جی وہ آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین. میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے، اس نے کہا سوال یہ لایا ہوں کہ اگر اس وقت بھی تھے نہیں، نبی بھی تھے، تو پھر آپ کیا کر رہتے، کہاں تھے؟ ان کی رہائش. سر سوال ہے اور سوال علی سے ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے آقا اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، ان کی رہائش کہاں تھی، یہ کہاں رہتے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے. لوگوں نے سوال تو کیے، یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں. اب آگے جواب دینے والا علی جیسا ہو نا، تو پھر دنیا کیسے خالی جائے. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے. علی فرماتے پوچھ ہے تو سن. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. اس نے خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. پھر اس نے 1,000 نوری سال تک ایک ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال. ساجد بھائی پلیز میری تصدیق کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے اجتماع میں علی عباس عسکری بیچارہ اکیلا رہ جائے. انہیں بتائیے گا کہ جو 1,000 نوری سال ہے وہ آصف بھائی ہماری گھڑیوں کے ٹک ٹک والے سال نہیں ہے. وہ البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی وہ نوری سال، جسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں، E=mc²، جس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا. وہ 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے.
جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اسے 1000 سال تک کتنا وقت چاہیے، گھر جا کے کیلکولیٹ کیجئے گا۔ علی فرماتے ہیں ایک حجاب میں 1000۔ میرے پڑھے لکھے جوان بھائیوں، یہ کالجز یونیز میں یہ علمی بحثیں کرنے والوں، جب دوسری کمیونٹی سے بات کرو انہیں بتانا کہ ہمارے ہاں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے، اور جس علی کو ہم نے مانا ہے وہ علی عالم کتنے بڑے تھے۔ صرف اس نے اچھی تلوار نہیں چلائی، اس نے اچھا قلم بھی چلایا، اور جتنی اچھی تلوار تھی اتنا اچھا کردار تھا، جتنا اچھا کردار تھا اتنی اچھی گفتار تھی، اور جتنی اچھی گفتار تھی اتنا اچھا ہی قلم تھا۔ اب سنیے زبان علی سے مقام رسالت کیا ہے، اور سنیے علی عباس عسکری سے کہ علی عالم کتنے بڑے تھے۔ علی فرماتے ہیں 1000 نوری سال تک میرے آقا کا نور ایک حجاب میں اللہ کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا، حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں۔ شاعری پڑھنا اور بات ہے، شاید کسی مسئلے کا حل نکلے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابات سے میرے آقا کا نور، جب اس ذات کی تسبیحیں، میرے بھائی آمادہ رہیے گا، میں نے ابھی تک نہیں کہا مجھے داد چاہیے لیکن اب چاہیے۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابات سے نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آیا، تو یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب اللہ نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، وہ دیکھتا بھی گیا، وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تھکنا نہیں تھکنا نہیں تھکنا نہیں، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم۔ انکل سر نہیں ہلانا، ہاتھ اٹھانا ہے اب کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں۔ تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب ہاتھ کھول کے خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آتا شکرانے کا سجدہ ادا ہوتا۔ علی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے، میرے آقا کے نور نے سجدے تمام کیے۔ علی فرماتے ہیں جب خطاب بھی آصف بھائی آمادہ رہیے گا، خطاب تمام سجدے تمام۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا، حبیب نے سر اٹھایا، وہ اپنے محبوب کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا۔ پڑھ دوں جملہ، پڑھا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ وہ ارے بھوانا والوں مولا کا واسطہ، علی فرماتے ہیں وہ اپنے، ایسے سننا، وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو پھر بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی، بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی۔ اب کس بندے سے نگاہ بے نگاہی کی گرمی کی داد مانگوں؟ جب گرمی لگے تو آتا ہے پسینہ، یہ مجھے بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے۔ اب اس نے سوچا میں نے کیا ہے عشق، میرے عشق کو آیا پہلا پہلا پسینہ۔ اس نے پسینہ ضائع نہیں کیا کیونکہ اس نے عشق کیا تھا، ہم نے تو عشق بدنام کر دیا۔ آئیے میں آپ کو عشق کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس نے کہا عشق یہ ہے، ذرا پسینہ اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا۔ جب اس نے پسینہ اکٹھا کیا تو ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا گیا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ٹوٹل قطرات کی تعداد نکلی 1,23,999، یعنی ایک کم 1,24,000، یعنی 1,23,999۔ بابا ریاض شاہ جی رتوال والے، خدا بھائی نجم شرازی کی زندگی کرے، ان کا حوالہ دے رہے تھے، میں بھی ان کا حوالہ دیتا ہوں۔ میرے بھائی میرے محترم، بابا ریاض شاہ جی قبلہ فرما گئے تھے جب سے دنیا بنی ہے نا، عشق یا تو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، ورنہ نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو سکا۔ ارے بھوانا والو جڑے ستے جاگتے مکس بیٹھے ہو، نہ یہ کسی کے بس کی بات تھی۔ اس نے کہا میں نے عشق، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو پسینہ ہوتا ہے نا، یہ محبوب کا دور اپنا بھی اچھا نہیں لگتا، اپنے سے بھی کراہت آتی ہے۔ یہ محبوب تو دور کی بات، جتنی بھی محبت ہو اپنا بھی چھنڈ کے سٹے نیا، لیکن اس نے کہا میں نے عشق کیا ہے، پسینہ ضائع کروں تو محبت کی توہین ہے۔
پسینہ ضائع کروں تو محبت کی ویلیو ختم ہوتی ہے. میں نے عشق کیا ہے, عشق کا تقاضا ہے, پسینہ ضائع نہیں کرتا, اسی کو اکٹھا کرتا ہوں اور ایک ایک قتلے کے بدلے میں آدم بناتا ہوں, نوح بناتا ہوں, عیسیٰ, ارے موسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ. کر تو چپ گیا میں سمجھاون والی کمی نہ ہی چھڈی, لیکن میں وت بھی تن نال رلا کے منزل تک پہنچا. میرا ویر میں تن ہکلیاں نہیں کردا. یہ جو پسینہ ہے نا, پسینہ, یہ اس کے قطروں سے نبی بنے, میرے آقا کے پسینے کے قطرے سے. ہن چپ کرتا میں ویکھاں, میرے آقا کے پسینے کے قطرے سے نبی بنے. پسینہ ہے کیا؟ یہ آیا, یہ جھٹکا, یہ جھٹکنا اس کی ویلیو ہے. داد نہ دے, رکھ سر پہ قرآن, مجھے جواب تو دے. اور کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں, اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو بیٹھنا نہیں, یہی رہنا میرے بھائیوں, نیچے نہ بیٹھنا. عیسیٰ, موسیٰ ادھر ہی رویا ہے, یحییٰ, الیاس, خضر. خدا را مجھے علماء کرام جواب دے, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کے نام کیسے اٹھاتے ہیں؟ مجھ سے سنے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تیرے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں. اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام, اور جو خون سے بنے وہ رضی اللہ. اپنے اہل سنت برادران کو ہمیشہ ساتھ ملا کے چلتا ہوں, کیونکہ اس ممبر کو کبھی بھی ایک کمیونٹی کی پراپرٹی نہیں سمجھا. ابھی بھی اپنے اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے وہ نصیر الدین نصیر سرکار گولڑا والے. صوفیاء کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. میں ان کے 4 مصرے سنا رہا ہوں. یہ جو بندے کہتے ہیں نا, میرے اہل سنت برادران, پلیز جب واپس جانا اپنے بھائیوں میں جا کے بتانا کہ ہم شیعہ سیرت النبی کس لیول پہ جا کے پڑھتے ہیں. انہوں نے انتہا کر دی. فرماتے ہیں دنیا والوں یہ گل نہیں چھڈو, کوئی رزق دین دن, پتر دین دن, مال دین دن, دولت دین دن, کرم کرین دن, شفا کرین دن, علم غیب ہے یا نہیں ہے, خاکی ہن یا نوری ہن, غیب دا خبر رکھ دن یا نہیں. فرمایا ساریاں کا یار جب ہونا بھی نہ بولے تو بات کیڑی قد سر مار, یہ گل جو تھوڑے مزاج دی ہے. فرماتے ہیں اہل سنت ہو کے, فرماتے ہیں دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. راضی رہیے گا. سامعین گرامی, اس بد نصیب دنیا نے اس دروازے کی عزت کو نہیں سمجھا. مصائب کے حوالے سے ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے, چونکہ میرا یقین ہے کہ ان ماؤں بہنوں کے پردے میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اپنے بچوں کا پرسہ قبول کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی پڑھا تھا, حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے.
دنیا نہیں سمجھتی عزت حسین کی قسم، یہ جو آنکھ ہے نا، جس آنکھ سے بیاد سید الشہداء اشک عذاب بہتے ہیں، دنیا نہیں سمجھتی کہ اس آنکھ سے کتنا پیار ہے حسین بادشاہ کی دکھی اماں کو۔ علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ فرما گئے تھے، ہمارے 1400 سال بعد رونے پہ معترض ہونے والوں، اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرتے ہو کہ ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں؟ ارے شام میں غریباں جنہیں رونے کا حق تھا انہیں تو رونے دیا ہوتا۔ کیسی کیسی بہنیں ترستی رہی، کیسی کیسی بیٹیاں رونے کو ترستی رہی۔ حسین بادشاہ سفر میں ہیں، ہو محرم الحرام کی آمد ہے، عزائے مظلوم کے دن سر پہ ہیں۔ میں فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ عزادار سے کتنی محبت ہے جناب سیدہ کو۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوچھ لیا میری شہزادی نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پہلا جملہ ہے اگر آپ ہائے کریں گے تو پڑھ دوں گا ورنہ نوکری ہو گئی۔ ابھی امام دنیا میں ظاہراً نہیں آئے تھے کہ ایک دن جناب سیدہ نے کہا، بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے، بابا کبھی کبھی مجھے میرے نوری حجاب سے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آتی ہے، یا اماں ہو انبنوں کے اتشان، اماں میں تیرا پیاسا حسین۔ کیا بات ہے، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، با خدا با خدا۔ بابا میں ماں ہوں اور مجھ سے بیٹے کے یہ لفظ برداشت نہیں ہوتے، بالخصوص یہ جو میری مائیں بیٹھی ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں نے اپنا پتر سمجھا ہے، ماں انج بھی سانجیاں ہوندیاں، میری اپنی ماں دنیا سے پردہ کر گئیں، میں لمحے کے لیے آپ کو مائیں کہتا ہوں، آپ مجھے بیٹا سمجھیے اپنا۔ میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں ایک جملہ رکھ رہا ہوں، جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ ایک ماں ہونے کے ناطے سوچئے کہ ایک ماں کے لیے بیٹے کے یہ جملے کتنے سخت ہیں۔ تڑپ کے فرماتی ہیں، بابا میں مر جاتی ہوں، مجھے کبھی کبھی آواز آتی ہے، یا اماں ہو انبنوں کے اریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا۔ ماں جن کی مائیں زندہ ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے بتانا ماؤں کو تم سے کتنا پیار ہے میرے بھائیوں، اور جن کی چلی گئی ہیں وہ مجھ سے درد پوچھیں کہ یہ درد کتنا بڑا۔ بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا میں مر جاتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے مسلحتاً میرے آپ بہت اچھا رو رہے ہیں، مجھے ایک منزل تک جانا ہے، میرے آقا نے مسلحتاً جواب نہیں دیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن میرے آقا گھر میں داخل ہوئے تو ملکہ عالمیان بے تحاشا رو رہی تھیں۔ میرے آقا نے رو کے فرمایا، سیدہ خیریت ہے، اتنا کیوں روتی ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا، بابا پہلے جو آواز آتی تھی میں سہ لیتی تھی۔ بڑی سونی ہائی کی تھی نے، بابا جو آواز آ جائی ہے نا، بابا مجھے آپ کی عزت کی قسم، بابا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ سیدہ آج حسین کی کیا، آپ لوگوں میں کوئی ہے ایسا بندہ جو مل کر یکجا ہو کر غریب زہرا کی بارگاہ میں ایک ہائے کا نذرانہ پیش کرے؟ بابا برداشت نہیں ہوا، بابا آج مجھے میرے نوری حجاب سے آواز آئی ہے، یا اماں ہو انبنوں کے سہکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا۔ جو ہائے کر سکتا ہے، جس کے دل میں درد، ہاں یہ درد ہے رونے کا، یہ ایسے سینے میں درد ہو تو آنکھیں بھر رہتی ہیں۔ بابا میں مر گئی ہوں، بابا مجھے آج میری ماما بھیڑا پور سے شریک ہوئے، بابا مجھے آواز آئی ہے، اماں بابا مجھے اس بچے کی آواز کھاتی ہے، بابا اس نے کہا ہے اماں میں تیرا پیسا ہوا حسین ہوں۔ بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ، مجھے بتائیے یہ بچہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس دن تاریخ کہتی ہے میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا سیدہ میں مصلحت کے تحت بتا نہیں رہا تھا، میں آج بتاتا ہوں۔ سیدہ حقیقت یہ ہے، یہ ایسی باتیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ بچہ کربلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا۔ بابا میرا حسین مارا جائے گا، فرمایا صرف مارا نہیں جائے گا، پیاسا مارا جائے گا۔ بابا یہ پیاسا، فرمایا تنہا مارا جائے گا، بابا یہ تنہا مارا جائے گا۔ بابا آپ نہیں ہوں گے، فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ بابا اس کے بابا علی وہ تو شیر خدا ہے،
فرمایا وہ بھی نہیں ہو۔ بابا اگر اس پہ ایسی حالت ہو گئی کیا میں چادر سر پہ رکھ کے میدان جا سکوں گی؟ فرمایا میری بیٹی یہیں چپ کر جاؤ، وہ چادروں والا میدان ہی نہیں ہے۔ سیدہ وہاں چادریں اتاری جاتی ہیں، پہنائی نہیں جاتی۔ میں ڈھیر سارا مضمون چھوڑ گیا، میں لمحے کے لیے کہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سامعین اور ذاکرین کا رابطہ نہیں ہوتا، بندہ حجت سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک اپنا کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ذرا لمحے کے لیے اپنی جھولیاں پھیلائیے اور آپ لوگ ہر وہ دعا اس لمحے میں مانگیے جو آپ لوگوں کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن مانگے اس شرط پہ کہ دل میں درد ہو اور آنسو یہاں سے گرے۔ اگر مخدومہ پوری نہ کریں یہ گریبان حاضر ہے۔ عجیب درد اور احساس ہے عزاداری یہ مظلوم کے حوالے سے۔ اس ایک فکرے میں تاریخ کہتی ہے 3 مرتبہ پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار ماتم کرے میرے بھرامو اور درد بھی دکھیا ہے، بابا میرے بچے کو کون بچائے گا؟ رسول چپ۔ جب تیسری بار پوچھا کون بچائے گا اور جواب نہیں آیا، پھر قدموں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر مجھے یہ نہیں نہ بتاتے کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتائیے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، اس کی پردے دار تیری پردے داروں کو روئیں گی۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑے حوصلے سے میرے بھیا فکرہ سمجھیے گا۔ رو کے فرماتی ہیں بابا میرے بیٹے کے جانے کے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے بیٹے کے دکھوں پہ رو کے اس کی یاد کو تازہ رکھے گی۔ بابا اگر اس قوم کے جوان میرے جوانوں کو، بیٹیاں میری بیٹیوں کو، بوڑھے میرے بوڑھوں کو روئیں، ہے کوئی بندہ جو ہائے کرے؟ اگر اس قوم کے بچے میرے بچوں کو روئیں گے نا بابا پھر میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں بابا ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی۔ او بابا مجھے حسین کے ماتمی جی جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جی جی نوکر جی میں نوکر بھائی بھائی میں خادم۔ بابا اگر ان کا کوئی مر گیا، یہ درد ہے یہ درد ہے۔ بابا اگر ان کا کوئی مر گیا نا، 1 سے 1.5 منٹ کی بات فقط یہ بتانے کے لیے کہ عزادار سے کتنی محبت ہے اس ماں کو جس کے لال کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور باخدا یہ ایسی کسوٹی ہے جس پہ دنیا مجبور ہے۔ دنیا کا ہر کام مجبوراً ہو سکتا ہے لیکن رویا مجبوراً نہیں جاتا، زور دے کر رویا زبردستی نہیں جاتا، رویا تب جاتا ہے جب یہاں درد ہوتا ہے، اور یہاں درد اسی کے ہوگا جس کے دل میں حسین رہتے ہیں یا جس کا حسین سے کچھ رشتہ ہے۔ ایک روایت سنیے، میں ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں، کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے، میں میری ماما بہنا بالخصوص توڑے حصے دا جملہ وے انشاءاللہ اس قوم دی ہر دین میرے مولا شرم و حیا دی دولت نال نوازن، دی دشمن دی بھی ہوئے تو انشاءاللہ میرے مولا دے نصیب نیک کرن، جدے نال دھی لگے انشاءاللہ وہ دنیا دے کدی غم وچ روے نہیں، دھیاں رومن تالی بادشاہ دیاں دھیاں رومن انشاءاللہ۔ جملہ سنے آئے میں ممبر پہ چھوڑے نا، کوفہ کی رہنے والی عورت روایت کرتی ہے، میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی اور کوئی نہیں تھا، ہم 2 لوگ رہتے تھے، میرا شوہر مر چکا تھا۔ کہتی ہے ہر سال 1 سے 10 محرم الحرام تک میرے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوا کرتا تھا، اور رات کے وقت وہ عورت کہتی ہے ہر سال 1 سے 10 محرم تک میری جوان بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکاتی تھی۔ آپ لوگ تو اپنے گھروں میں مجالس کرواتے ہیں نا، ابھی عزائے مظلوم کے دن آ گئے، ماؤں کی جھولیوں سے ذکر سنتے آ رہے ہیں نا۔ وہ عورت کہتی ہے میری جوان بیٹی نیاز پکانے کے بعد فرش عزا بچھاتی تھی، وہ کہتی ہے مستورات کا مجمع بیٹھتا تھا اور غریب زہرا کا گریہ ہوتا تھا، وہ کہتی ہے مجلس ختم ہونے کے بعد میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز تقسیم بھی کرتی تھی، میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ بھائی جان وہ عورت روایت کرتی ہے ہم 2 لوگ تھے اور ایسے نظام چل رہا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، اب میں گھر میں اکیلی تھی اور محرم سر پہ تھا۔ کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، میں اپنے گھر کی چھت پہ گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر رو کر کہا کتنا اچھا ہوا اگر اس بار محرم کا چاند نہ آئے۔ پہلے میری بیٹی انتظامات کرتی تھی، اب کون لنگر نیاز پکائے گا، کون فرش ادا بچھائے گا اور کون تقسیم کرے گا۔ وہ عورت کہتی ہے رو بھی رہی تھی، میں اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا۔ وہ کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کیسے انتظامات ہوں گے
اور کیسے مستورات کو بٹھایا جائے گا. میں نہیں من سکتا اس اتنے بڑے مجمع چ اس بندے نو شیعہ جڑا گھروں ٹور کے مجلس وچ آیا ہے تے وہ ہائے نہیں کردا یا ماتم نہیں کردا. وہ عورت کہتی ہے میں چھت پہ کھڑے ہو کے رو رہی تھی, آدھی رات کے وقت اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. کہتی ہے میں سوچ رہی تھی آدھی رات کو کون آ گیا, دیکھنا مجھے مولا کا واسطہ. کہتی ہے میں سیڑھیاں اترتی سوچ بھی رہی تھی کون آ گیا آدھی رات کو. وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں دروازہ کھول کے منظر نہ دیکھتی, میں سوچ رہی تھی کون آ گیا, یا اچانک میں نے عجیب منظر دیکھا, دروازہ کھلا تو سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, اس کے ساتھ ایک بی بی تھی, دوسرے جانب ایک 4 سال کی بچی تھی. میں نے ہاتھ, جسے ماتم نہیں آتا سر نیچے کر لے. وہ کہتی ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجلس کل ہونی ہے, تم 1 رات پہلے کیوں آ گئی. کہتی ہے اس ضعیفہ نے رو کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے مستورات کی ضرورت ہے, یہ میں ہوں, یہ میری بیٹی ہے, یہ میرے ساتھ میری 4 سال کی پوتی ہے, یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی, یہ میری پوتی اپنے ہاتھوں سے فرش عذاب بچھائے گی, میں ذرا زخمی ہوں, میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز بھی تقسیم کروں گی. اور میں آنے والوں کا شکریہ, جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ سر نیچے کر لے, اور میں آخری صف تک عزاداری میں شریک ہونا. وہ کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز بھی بانٹوں گی اور میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی. وہ عورت کہتی ہے 3 مستورات میرے گھر میں آ گئیں. کہتی ہے 1 محرم سے لے کر شب عاشور تک فرش عزا بچتا رہا, عزاداری ہوتی رہی, حسین بے کس پناہ کا لنگر پکتا رہا اور نیاز تقسیم ہوتی رہی. وہ کہتی ہے جس وقت مجلس شب عاشور میرے بھائی ختم ہوئی, وہ عورت کہتی ہے گھر میں رقت کی انتہا, گھر میں گریے کے حوالے سے قیامت. جب مستورات کا مجمع اپنے گھروں کو لوٹا تو میں چلتی چلتی اسی ضعیفہ کے پاس گئی. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی, اگر مجھ میں ایک نیکی کرتی ہو تو اتنی کرو, مجھ سے مانگو 9 دن کام کرنے کی اجرت کیا لوگی, مجھ سے پیسے کیا لوگی. بد نصیب ہے وہ بندہ جو اب ماتم نہیں کر سکتا. میں نے کہا مجھ سے پیسے مانگو. کہتی ہے ضعیفہ نے جواب نہیں دیا, لیکن 9 دن جو 4 سال کی پوتی چپ تھی آج وہ آگے بڑھی, اس نے اپنے سر سے چادر اتاری, اس کے دونوں کان زخمی تھے, اس نے رو کر کہا اجرت اتنی مانگتی ہوں, مجھے گھر کے کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے. جی جو کر سکتے ہو, جو ماتم کر سکتے ہو میرے بھائیو, جو ماتم کر سکتے ہو, ممبر با خدا چھوڑ اور جوانی مانے. میرا بھائی حوصلہ, یہ میرے محترم کے ہاتھ پکڑنا مولا کا واسطہ, بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, میں اجرت اتنی مانگتی ہوں, مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی, ممبر چھوڑ رہا ہوں, غریب کو رونے کی اجازت دے دو. میں حسین بے کس پناہ کو کھول کے رو نہیں سکی. وہ عورت کہتی ہے 4 سال کی پوتی نے فکرے گئے, میرے گھر میں پھر قیامت آ گئی, مجھے ہوش ہی نہیں رہا. کہتی ہے کچھ لمحات کے بعد جب میرے ہوش مقام پہ آئے میں نے عجیب منظر دیکھا, وہ تینوں بیویاں اٹھیں, انہوں نے برقعے لیے, وہ میرے گھر کے دروازے کی جانب جا رہی تھیں. کہتی ہے میں دوڑتی دوڑتی ان کے سامنے آ گئی. اب تمہیں مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا, کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے. ممبر میں اس جملے پہ چھوڑ لوں اور قیامت آمیز فکرہ پڑھ رہا ہوں. کہتی ہے میں نے ضعیفہ کے سامنے, میں نے ہاتھ, اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ضعیفہ 9 دن کام کیا ہے, آدھی رات کو کہاں جاتی ہو, فجر ہونے والی ہے, صبح 10 محرم ہے, شہادت کی مجلس ہے, اصل رش ہونا ہے, اصل انتظامات ہونے ہیں, آدھی رات کو چھوڑ کے کہاں میری بیوی میری مدد کرے آئے, کہاں جاتی ہو. کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا. اس ضعیفہ نے رو کے کہا مومنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی, اب میری مجبوری ہے, فجر ہونے والی ہے اور میں نے کربلا جانا ہے, میرے اکبر نے آزان دینی ہے اور میں نے کربلا جانا ہے. اور بڑھ کے مجھے گلے سے لگا, اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ, اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے, یہ ساتھ اس کی بیٹی سکینہ. مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں.
اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب رائے ساجد اکرام کھرل صاحب آپ فیصلہ